اپوزیشن کے لوگ اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ جی سب سے بڑا انکریز نہیں، ایسی بات نہیں ہے. میں نے آپ چند خواتین حضرات جو پارلیمنٹ کو کور کرتے ہیں انہوں نے وہاں پہ بھی دیکھا ہوگا. میں نے پارلیمنٹ میں بھی کٹ موشنز پہ ڈیبیٹ جاری تھی، وہاں پہ بھی پروف کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ یہ پیش کیا. اکنامک سروے میں بھی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں، اور یہ تھا جون اور اگست 2014 کے درمیان، اس وقت جو پیٹرول کی قیمت تھی وہ تقریباً 75 روپے سے انکریز زیادہ کر کے تو 108 روپے پہ کی گئی تھی، جو کہ 31% کا اضافہ ایک مہینے میں تھا. وہاں پہ وہ ٹیکس کی کمائی زیادہ تر اسی سے کر رہے تھے. بین الاقوامی منڈیوں میں اتنی زیادہ اس وقت قیمتیں نہیں بڑھی تھیں. اس وقت میں جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ ندیم بابر صاحب میرے بھائی آپ کے سامنے رکھیں گے. جو فیکٹ اور حقیقت اس وقت یہ ہے کہ بین الاقوامی منڈی میں یہ پچھلے 46 دنوں میں پیٹرول کی قیمت 112% زیادہ ہوئی ہے، 112%. اور ہم نے جو زیادہ پیٹرول کی پرائس یا پاکستان کی بڑھی ہے وہ تقریباً 25% کے قریب ہے. تو آپ پھر اندازہ لگا لیں کہ جس وقت قیمتیں کم ہو رہی تھیں اس وقت بھی پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب کے ویژن کے عین مطابق پاکستان کی عوام کو ریلیف دیا گیا، اور اس وقت بھی پاکستان کی عوام کو، پاکستان کے محنت کشوں کو وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ اس وقت بھی تحفظ دے رہے ہیں، اور وہ پرائس انکریز نہیں دی گئی. اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ نہ صرف بر صغیر میں بلکہ ایشیا میں پاکستان جو تیل پیدا کرنے والا ملک نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ہماری پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں سب سے کم ہیں. یہ وہ چند حقائق ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا. اور بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمت اور روپے کی ویلیو جو ہے اس کی وجہ سے یہ پرائسز بڑھی ہیں. ندیم بابر صاحب میں آپ سے التماس کروں گا کہ آپ جو ہیں حقائق وہ سامنے فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ پیش کیجیے گا. اور خواتین و حضرات میں یہ بھی بات کروں گا جب ندیم بابر صاحب بات ختم کریں گے تو 2-3 اور حقائق جو ہیں فیکٹس وہ آپ کے سامنے ہم لوگ رکھیں گے، اور اس کے بعد پھر سوال و جواب کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوگا. بہت شکریہ. آخر میں ندیم بابر صاحب کے اس بریفنگ کے حوالے سے میں صرف یہ بات کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، ہم لوگ اس چیز میں یقین رکھتے ہیں کہ جو حقائق ہیں وہ سامنے آنے چاہیے. ہمارا مقابلہ مافیاز اور ذخیرہ اندوزوں کے ساتھ ہے، ان کو بھی ہم لوگ بے نقاب کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کبھی بھی اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں، ہمیشہ بہادرانہ دلیرانہ فیصلہ کیا ہے پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب نے. کوئی بھی کاسٹ ہو، ان کا یہ ایمان ہے. ابھی بھی ہم لوگ ان کی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کا میسج ہے کہ عوام کو یہ میسج آپ کے توسط سے جانا چاہیے کہ ان کے نزدیک سب سے پہلے پاکستان کی عوام کی ویلفیئر، ان کا فائدہ، عوام کا فائدہ اور ان کی دیکھ بھال پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب کے دل میں سب سے اولین ترجیح ہے. بہت شکریہ. ندیم بابر صاحب آپ ابھی پلیز کور کیجیے گا. شکریہ عمر بھائی. آپ سب لوگوں کو السلام علیکم. میں 4 یا 5 حقائق آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس کے بعد جیسے عمر بھائی نے کہا یہ 1-2 باتیں کریں گے. اس کے بعد جتنی دیر آپ جتنے سوال کرنا چاہیں، ہمیں کوئی جلدی نہیں، آج ہفتے کا دن ہے، جتنی دیر آپ بیٹھنا چاہیں ہم بیٹھیں گے آپ کے ساتھ. پہلی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 18 مئی کو پی ایس او نے $21 بیرل کے حساب سے تیل کا کارگو خریدا. آپ سب کو معلوم ہے، سب ساتھیوں کو، کہ جو پرائس ہماری سیٹ ہوتی ہے وہ پی ایس او کی سارے مہینے کی ایوریج جو ہے اس کی بیسس پہ سیٹ ہوتی ہے. $21.07 یہ پی ایس او کی موٹر گیسولین پیٹرول کی پر پرائز پرچیزنگ کموڈٹی کی پرائس تھی. 28 مئی کو یہ بڑھ کے $31.27 ہو چکی تھی، اور 20 جون کو یہ $44.54 تھی. سو ان سمجھ لیں آپ کوئی مہینے 1.5 کے پیریڈ میں یہ تقریباً 112% جیسے عمر بھائی نے کہا بڑھ چکی. 20 جون کا جو ان کو کارگو تھا جو لاسٹ ہمیں ریسیو ہو چکا ہے، ابھی 2 اور کارگوز ہیں، ایک اس وقت برتھ ہو رہا ہے اور ایک ابھی اور آنا ہے 2 دن بعد.
یہ جو 10 دن باقی ہیں اس کے کارگوز کی ڈیٹیل ابھی آپ نہیں بتا سکتے؟ نہیں میں بتاتا ہوں, یہ سوال جو آپ نے بتاتا کر ہوں لیجیے گا ابھی نہیں میں اینڈ پہ بتا دوں گا. نہیں پیٹرول کی بات بتا رہا ہوں, پیٹرول کی اینڈ پہ آپ کو اس کا بھی جواب دے دوں گا. 20 جون کا جو کارگو تھا اس کا ریٹ $44.54 تھا. اب اگر آپ اس کو دیکھیں کہ اس دورانیے میں انٹرنیشنل پرائسز جو ہیں وہ ڈبل سے زیادہ بڑھی ہیں, اور جو ہمارا قانون ہے کہ جو ایوریج پرائس ہے وہ اس حساب سے کیلکولیٹ ہوتا ہے اور آگے چلتا ہے. اب اس تناظر میں آپ کو جو انکریز ہوا ہے 25 روپے کا پیٹرول میں اور 21 روپے کا ڈیزل میں, اس کو شامل کرنے کے بعد پیٹرول کی پرائس ہماری اس وقت 100 روپے ہے. تو میں آپ کو اس تناظر میں بتاتا چلوں کہ انڈیا میں پرائس اس وقت 180 روپے ہے پر لیٹر پیٹرول کی, چائنا میں 137 روپے ہے, بنگلہ دیش میں 174 روپے ہے, انڈونیشیا میں 108 روپے ہے, فلپینز میں 153 روپے ہے, تھائی لینڈ میں 159 روپے ہے اور جاپان میں 196 روپے ہے. سو جیسے عمر بھائی نے پہلے بھی کہا کہ ہمارے پرائم منسٹر کا ایک بڑا کلیئر مینڈیٹ ہے کہ جو ریڈکشن ہوگی وہ پاس آن کرو کنزیومر کو, جو انکریز ہوگا وہ پاس آن کرو, کوئی ہولڈ بیک نہیں کرنا. آپ کو معلوم ہے جی ایس ٹی کو 17% پہ فکس کر دیا گیا ہوا ہے, پی ڈی ایل پہ کیپ لگا ہوا ہے. سو اسی لیے جیسے جیسے پرائس گرتی گئی وہ پاس آن ہوتی گئی. اب میں آپ کو جو گری ہے پرائس اور جو اس وقت انکریز ہوئی ہے ان دونوں کا کمپیریزن بھی دے دیتا ہوں. 28 فروری کو کووڈ کا معاملہ شروع ہونے سے پہلے 28 فروری کو پیٹرول کی پرائس تھی 116 روپے 60 پیسے اور ڈیزل کی پرائس تھی 127 روپے 26 پیسے. پہلی جون کو جو آخری پرائس ریڈکشن ہوئی کل والی اناؤنسمنٹ سے پہلے, پیٹرول کی پرائس 42 روپے گرائی جا چکی تھی, ڈیزل کی پرائس 47 روپے گرائی جا چکی تھی. اب جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کی پرائس آلموسٹ ڈبل ہو چکی ہے, جو انکریز ہے اس 42 میں سے صرف 25 روپے انکریز ابھی بھی 17 روپے لیسر ہے فروری کے مقابلے میں, اور ڈیزل میں ابھی بھی 21 روپے. وہ بھی میں ابھی اپنی فائل سے نکال کے آپ کو بتا دیتا ہوں. جی میں ابھی فائل سے نکال کے وہ بھی دے دوں گا. سو نہیں دیکھیں آپ ایک نمبر کی بات کر رہے ہیں نا, یہ یار دیکھیں میں نے آپ کو کہا نا بعد میں جتنے سوال آپ نے پوچھنے نا ہم سب سوالوں کا جتنے میری التماس ہوگا کہ آپ اگر بات کر لیں, پھر اگر آپ انٹرپٹ کرتے رہیں گے تو میں آپ کو چیزیں بتا نہیں سکوں گا. جتنے آپ کے سوال ہوں گے سب سوالوں کا جواب دیں گے, بے فکر رہیں. اسلام آباد میں وفاقی وزیر عمر ایوب اور مشیر پیٹرولیم ندیم بابر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے, جس کے اندر ان کا کہنا تھا کہ پچھلے ایک ماہ کے دوران 112% پیٹرول کی قیمت عالمی منڈی میں بڑھی ہے, جبکہ اس کی نسبت اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو 25% بڑھی ہے. اور اسی لیے چونکہ ہماری پرچیزنگ پاور کم ہے, حالانکہ ان کی پرچیزنگ پاور ہم سے ڈبل نہیں ہے, اسی لیے کم پرائس چارج کی جا رہی ہے جتنی کم ہو سکتی ہے. اس کے بعد ایک سوال جو پچھلے 24 گھنٹے میں بار بار اٹھ رہا ہے وہ یہ کہ جی یہ 26 تاریخ کو کیوں اناؤنس کر دی گئی, اس کا بھی میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. اور یہ جو آپ نے آخری کارگو کی بات کی, آخری کارگو جو پرسوں لگنا ہے, اگر ہم آج کا ایکسچینج ریٹ لگا کے اس کارگو کو پرائس کریں تو ہماری کیلکولیشن یہ شو کر رہی ہے کہ 31.5 اور 32 روپے کے درمیان پرائس انکریز بن رہا ہے پہلی تاریخ کو. ہم یہ 31 سے 32 روپے پرائس انکریز پیٹرول کا نہیں کرنا چاہتے تھے. سو ہم پرائم منسٹر کے پاس گئے, ہم فائنانس منسٹر کے پاس گئے کہ اگر یہ پرائس انکریز 30 تاریخ کی رات کو ہوا, پہلی کو افیکٹو ہوا, تو یہ 31.5 سے 32 روپے کا انکریز بن رہا ہے. میں نے آپ کو بتا دیا 40% تو اسٹریٹ انکریز پرائس میں, آئل کا میں نے آپ کو اس مہینے کا بتا دیا, پیٹرول کا. سو پرائم منسٹر نے ہمیں ہدایت دی کہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ اس کو کچھ کم کیا جا سکے, جتنا بھی کم کیا جا سکے.
تو ہم نے پھر اس میں کہا کہ چونکہ ٹیکسز تو فکس ہو گئے ہوئے ہیں تو اس کا ایک حل یہ ہے کہ اس کو 30 دن کی بجائے اس کو 35 دن پہ اسپریڈ کر دیا جائے اور اس سے اسے ریڈیوس کیا جائے، جو ایونچولی پرائم منسٹر کی ہدایت پہ فائنانس منسٹری نے اپروو کیا۔ اب میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی او ایم سیز ہیں ان کو جولائی میں بھی، چونکہ وہ 31 سے 32 روپے پرائز نہیں ملے گی، ان کو جولائی میں بھی ہر لیٹر پہ کچھ تھوڑا بہت نقصان ہوگا، معمولی لیکن ہوگا۔ سو یہ اگر کسی دوست کا خیال ہے کہ جی 5 دن پہلے ہم نے اناؤنس کر کے تو گھٹنے ٹیک دیے، تو یہ کیلکولیشن بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ ان 35 دنوں میں بھی او ایم سیز کو تھوڑا نقصان ہوگا، اتنا نہیں ہوگا جتنا جون میں ہوا، اور اس کا نیٹ بینیفٹ بھی کنزیومر کو ہی ملے گا۔ اچھا، اس کے بعد ایک جو کل کی اناؤنسمنٹ تو نہیں، لیکن پچھلے 2-3 ہفتے سے اس پہ بار بار ڈبیٹ ہو رہی ہے، 3-4 پروگراموں پہ میں بھی جا چکا ہوں، عمر بھائی بھی جا چکے ہیں، کہ جی یہ جو شارٹیج آئی اس کا ذمہ دار کون ہے اور کیا کر رہے ہیں آپ۔ میں ان پہ 3-4 آپ کو باتیں بتا دوں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ او ایم سیز جن کی لائسنس کنڈیشن ہے کہ انہوں نے 21 دن کا تیل کا سٹاک رکھنا ہے، تقریباً سب او ایم سیز کے پاس 21 دن کا سٹاک نہیں تھا۔ 1-2 کے پاس 15 دن، 17 دن، 18 دن کا تھا، زیادہ تر کا کسی کے پاس 8 تھا، کسی کے پاس 10 تھا، کسی کے پاس 12 تھا، 1-2 اس سے بھی کم تھی۔ پی ایس او کا 18 دن تھا۔ اب ہم نے اس چیز کو جانچتے ہوئے نہ صرف اوگرا کو جو ریگولیٹر ہے، جو لائسنس ایشو کرتا ہے، اس کو بار بار ہم کہتے رہے کہ آپ ان کمپنیوں کو نوٹسز دیں، ان کمپنیوں کے خلاف کوئی ایکشن لیں، لیکن ہم نے یہ بھی کیا کہ پی ایس او کو کہا کہ چونکہ ان کے سٹاکس کم ہیں آپ زیادہ امپورٹ کریں تاکہ اس گیپ کو آپ فل کر سکیں۔ سو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پچھلے جون کے مقابلے میں کووڈ پیریڈ کی بات نہیں کر رہا، جون 2019 کے مقابلے میں پی ایس او اس وقت 15% مارکیٹ شیئر گین کر چکا ہے، وہ زیادہ بیچ رہے ہیں کیونکہ باقی کمپنیوں نے اپنے مارکیٹ شیئر کے مطابق جون میں نہیں بیچا۔ سو ہم نے زیادہ انکریز کروایا پی ایس او سے، تقریباً 78% زیادہ وہ امپورٹ لے کے آئے۔ اب اس کا آگے کیا حل ہے؟ 3 ایلیمنٹس ہیں جو میں آپ سب کو سمجھانا چاہوں گا۔ جب تک اوگرا کو اسٹرینتھن کر کے انفورسمنٹ کیپیبلٹی کو اتنا تگڑا نہ کیا جائے، اگر کوئی کمپنی اپنے لائسنس کی کنڈیشن وائلیٹ کر رہی ہے تو اس کا لائسنس سسپینڈ ہو، جب تک ہم یہ نہ کریں یہ معاملہ پھر کبھی اٹھ سکتا ہے کہ کسی نے اپنا 21 دن کا سٹور نہیں رکھا ہوا۔ سو ہم اوگرا کے رولز اور پروسیجرز، اور اگر ضروری سمجھا تو ایکٹ میں بھی امینڈمنٹ کر کے ان کو یہ کمپلیٹ انفورسمنٹ کا اختیار تو ان کے پاس پہلے ہی ہے، لیکن ان کو اس کی ویئر ودال دینے کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اس کو انفورس کروائیں۔ ایک اور چیز جو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، یہ بھی کچھ جگہ ہم نے ذکر کیا ہے لیکن اتنی تفصیل سے ایکسپلین نہیں ہوئی۔ اس وقت تقریباً 9000 لیگل رجسٹرڈ پیٹرول پمپس ہیں ملک میں، جس کا مطلب ہے کہ وہ کسی نہ کسی او ایم سی کے لیبل سے تیل بیچتے ہیں، تقریباً 9000۔ اس کے علاوہ کم از کم 1500 یا اس سے بھی زیادہ اللیگل پمپس ہیں جن کا کسی او ایم سی سے معاہدہ نہیں ہے۔ سو ان پہ بھی کریک ڈاؤن بہت ضروری ہے، کیونکہ لائسنس کس نے جاری کیا؟ یا مجھے مکمل کر لینے دیں پھر میں جواب دے دوں گا۔ بھول جائیں گے جو آپ کو ڈیٹیل بتا۔ دیکھیں، ایک پی ایس او کا پمپ ہے بالفرض، وہ اسے ڈی لائسنس کر دیتا ہے کہ اب میں نے تمہیں مال نہیں دینا، لیگلی اس پمپ کو بند ہو جانا چاہیے جب تک وہ کسی اور کمپنی کے ساتھ اپنا اگریمنٹ نہیں کرتا۔ سو اس طرح کے پمپس ہیں۔ سو ان 2 چیزوں کی موجودگی میں جو ہو رہا تھا، اور ہم دونوں نے یہ پروگرامز پہ بھی پچھلے 10 دن میں کئی دفعہ ایکسپلین کیا ہے، اور جو اوگرا کو بھی کہہ رہے تھے اور اوگرا بھی کر رہا تھا، اور پھر ہماری جو ہم نے کمیٹیاں نوٹیفائی کی، وہ یہ کہ چونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمت بہت چڑھ چکی تھی اور ادھر پرائس کم تھی، تو کچھ لوگ اللیگل سٹوریجز کر رہے تھے، جس میں اس طرح کے پمپس بھی شامل ہیں۔ مہینے کے شروع کے چند دنوں میں ہمیں او ایم سیز کے ڈیپوز پہ بھی نظر آیا
کہ ان کے ڈیپوز میں سٹاک موجود ہیں لیکن انہوں نے اپنے سارے پمپوں کو اتنی تواتر سے سپلائی نہیں رکھی ہوئی، اسی لیے کمیٹیوں نے چھاپے بھی مارے۔ اب یہ چیزیں ہم نے ونس اینڈ فار آل ختم کرنا ہے کہ آئندہ سے کبھی یہ نہ ہو سکے۔ تو اس میں جیسے میں نے کہا قانون میں تبدیلی وہ بھی لے کے آئیں گے، رولز میں تبدیلی وہ بھی لے کے آئیں گے، جو انلیگل اسٹیشن اگر آپریٹ کر رہا ہے اس کو بھی بند کروانا ہے، وہ ایڈمنسٹریٹو ایکشنز ہیں تاکہ یہ آئندہ سے کبھی اس طرح کا کام نہ ہو سکے۔ کیونکہ یہ تو زیادتی ہے کہ جب مارکیٹ کی پرائس گرے اور حکومت وہ کنزیومر کو پاس آن کرنا چاہے تو جو او ایم سی یا پمپ ہے جس کو ایک سٹاک مینٹین کرنا ہے وہ اپنا سٹاک کم کر کے اپنا نقصان کم کرے، اور جب پرائز بڑھے تو وہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ یہ غیر مناسب ہے۔ پرائم منسٹر اس پہ بہت کلیئر ہے، ہم اس پہ بہت کلیئر ہیں، اور اس کو ہم نے انفورس کروانا ہے۔ اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوگرا نے کچھ نوٹسز بھی دیے، کچھ جرمانے بھی کیے، لیکن وہ جرمانے ناکافی ہیں ہمارے ذہن میں، پینٹس ہیں، اس کو ہمیں بڑھانا پڑے گا۔ اس کے علاوہ میں ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں، آج اگر ہم ہر او ایم سی کو کہتے ہیں کہ جتنے تمہارے رجسٹرڈ پمپس ہیں ہر پمپ پہ ڈیلی سیل ہمیں بتاؤ، وہ ہمیں سیل نہیں بتا سکتے۔ سو ہم کیا کر رہے ہیں، اب یہ قانون بھی لے کے آ رہے ہیں کہ ہر ڈیپو کا ہمیں ڈیلی ڈیٹا آٹومیٹکلی آئے، ایک سسٹم بنے گا، ڈیٹا لائیو اپڈیٹ ہوگا تاکہ ہمیں معلوم ہو، اوگرا کو معلوم ہو روز کہ ملک میں کس ڈیپو پہ کتنا تیل پڑا ہوا ہے۔ اور اسی طرح پمپس کی ہم کہہ رہے ہیں کہ نوزل سیل جسے کہتے ہیں، ایکچوئل ڈسپینس کتنا کیا پمپ نے، اس کا بھی ڈیٹا لائیو پہنچے۔ وہ چونکہ 9000 پمپ ہیں وہ ہوتے ہوتے کچھ مہینے لگ جائیں گے، لیکن ڈیپوز پہ تو ہم اگلے 30 دن میں انشاءاللہ ان کا لائیو ڈیلی ڈیٹا اپلوڈ کروائیں گے تاکہ ریگولیٹر کے پاس کمپلیٹ ریکارڈ ہو کہ کیا نمبرز ہیں۔ اور یہ جو میں نے ہورڈنگ یا سٹوریج کی بات کی، اس پہ میں آخری بات کہتا چلوں، پھر میں ختم کروں گا۔ عمر بھائی 2-3 باتیں کہیں گے، اندر جو بھی آپ لوگوں کے سوال ہیں۔ ہم اگر جون 2019 کی سیل دیکھیں، میں مئی اس سال یا اپریل یا مارچ کی بات نہیں کر رہا کہ جب کووڈ کی وجہ سے سیلز افیکٹ ہوئی ہیں، جون 2019 کی سیل کے مقابلے میں جون 2020 کے پہلے 10 دنوں میں ہم 52% زیادہ سیل کر رہے تھے، 52%۔ اور آج تک کی اگر میں ایوریج نکالوں، آج 27 تاریخ ہو رہی ہے تو 25-26 دن کی ایوریج نکالوں تو پھر بھی ہماری سیل کو 32 سے 33% زیادہ ہے پچھلے جون کے مقابلے میں۔ 32 سے 33%، پہلی سے 25 تک، پہلی سے 10 تک 52% زیادہ تھی۔ ڈیٹا ہمارے پاس او ایم سی سیل کا ڈیٹا، پمپ سیل کی بات نہیں میں کر رہا، او ایم سیز نے کتنا آگے بیچا پمپس کو۔ تو اس کا کیا مطلب ہے، واقعتاً کنزیومر نے، آیا یہ ہو سکتا ہے کہ کنزیومر 50% زیادہ تیل استعمال کرنا شروع کر دے؟ آیا یہ ہو سکتا ہے کہ کنزیومر 32% زیادہ تیل استعمال کرنا شروع کر دے؟ اس میں کچھ حصہ تو ضرور ہوگا کہ اس نے زیادہ استعمال کیا، لیکن اتنا بڑا نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے کچھ نہ کچھ پورشن ہورڈنگ کا ہے، اور اس چیز کو ہم نے آئندہ کے لیے ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے۔ اور جو یہ میں نے چند میجرز آپ کو بتائے، اس پہ پوری تندئی سے کام ہو رہا ہے کہ اوگرا کے رولز میں، لاز میں، ایکٹس میں، انفورسمنٹ کیپیبلٹی میں ہمیں کیا کیا چینجز لانے ہیں، انلیگل سٹیشنز کے خلاف ہم نے کیا ایکشن کام کرنے ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ سو یا میں رک جاتا ہوں، عمر بھائی کچھ اور باتیں کہیں گے اور پھر سوال جواب جو بھی۔ بہت شکریہ ندیم صاحب۔ خواتین و حضرات، بہت مختصراً اور پھر سوالوں کا جواب، سوال جواب کا شروع ہوگا۔ میں نے پارلیمنٹ میں بھی جس طرح پہلے میں نے بات کی کہ کچھ دیر پہلے میں نے یہی چیز پڑھ کے سنائی، آپ کو مختصراً بتا دوں کہ مسلم لیگ نون کے دور میں جنوری 2015 میں ایک انویسٹیگیشن کمیٹی جو اس وقت آئل کرائسس پیٹرول کا ہوا تھا، انہوں نے بنائی۔ یہ کتاب آپ ساتھی بازار سے بھی لے سکتے ہیں۔ طارق کھوسا صاحب تھے انویسٹیگیشن آفسر، ان کو لگایا گیا، پر اس کے بالکل برعکس ایک آپ معائنہ کریں، موازنہ کریں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا، جس طرح کہ میں نے ابتدا میں بات کی کہ ان کا موقف یہی ہے کہ آپ مافیاز کو توڑیں، ان کا کلا کما کریں، ان کی کمر توڑیں اور
آخری حد تک آپ جائیں، اس کے بالکل برعکس مسلم لیگ نون کی حکومت میں اس وقت یہ طارق، یہ میں کوئی نہیں لکھ رہا، یا ندیم بابر صاحب یا پی ٹی آئی کا کوئی شخص نہیں لکھ رہا، یہ طارق کھوسہ صاحب جن کو ٹاسک کیا گیا تھا انویسٹیگیشن کے لیے، وہ خود یہاں پہ کتاب میں اپنی لکھ رہے ہیں کہ اس وقت کے وزیر خزانہ صاحب نے ان کو بلایا اور ان کو کہا گیا کہ آپ اپنی انویسٹیگیشن ادھری جگہ پہ روک دیں، اور اس وقت جو سامنے حقائق آنے تھے اس کو روکا گیا۔ مافیاز کو مسلم لیگ نون نے تحفظ 2015 میں دیا، چاہے وہ کسی بھی شعبے کا مافیا ہو۔ اس کے بالکل برعکس یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور وزیر اعظم عمران خان صاحب، ہم لوگ مافیاز کو انشاءاللہ توڑیں گے، ان لوگوں کے پیچھے پڑیں گے جو کہ عوام کا خون چوسنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارا نصب العین ہے، یہ ہمارا بالکل ایک پارٹی مینیفیسٹو کا حصہ ہے، اور اس پہ عمران خان صاحب کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں پھر دہراتا ہوں، یہ بالکل ان کی طارق کھوسہ صاحب کی کتاب پڑھ لیں، پیج نمبر 241۔ بہت شکریہ۔ اور آخر میں ایک بات کر دوں کہ اس قیمت کے اضافے کے باوجود جو پیٹرول میں ہوئی ہے، اس وقت بھی جو ہماری قیمتیں اس وقت کم ہوئی تھی، اس وقت بھی تقریباً 17 روپے کا مارجن پیٹرول میں ہے، اور تقریباً 26 روپے کا مارجن ابھی بھی کم ہے جنوری کی قیمتوں کے مقابلے میں۔ وہ پوری پرائسز ابھی تک نہیں انکریز کی گئی، اور جو ہم لوگ تحفظ دے رہے ہیں پاکستان کی عوام کو۔ بہت شکریہ۔ سوال جو آپ کا سلسلہ ہم لوگ آگے بڑھاتے ہیں۔ عمر صاحب، آپ یہ جس طرح ابھی آپ نے یہ ڈیٹیل ساری بتائی ہے کہ 2 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، اور یہ آج کے دور میں یہ کرائسس پہ کرائسس ہی آئے ہیں، فرام آٹا چینی، اس کے بعد پیٹرول کا جب یہ چیز آپ نے جو ریڈیوس کی تھی پرائز، عوام کو تو اس کا فائدہ نہیں پہنچا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو پیٹرول پمپ بھی مطلب ہے انہوں نے بند کر دیے، اور سوائے پی ایس او کے اور کوئی اس کو نہیں کر رہا، سیل کر رہا۔ اب جب آپ کے یہ جب بڑے ہیں تو اب جو ہے سب پیٹرول پمپ ہو گئے۔ آپ یہ بتائیں کہ وہ جو جن لوگوں نے یہ کیا ہے، کرائسس پیدا کیا ہے، ان کو آپ نے جو سزائیں دی ہیں وہ آپ بتا دیں، کسی کا لائسنس آپ نے کوئی کینسل کیے ہیں، اس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ اوگرا کو آپ کہتے ہیں گورنمنٹ آپ ہیں، آپ نے فیصلہ کر رہے ہیں، تو کوئی اس قسم کا فیصلہ کیا ہے۔ دوسری بات آپ سے یہ کہ آپ نے 2 سال کے دوران اپنی یہ جو گیس کا جو آپ نے یاد ہے پچھلی دفعہ آپ نے کہا تھا کہ ہم گیس کے کنیکشن وغیرہ کے لیے ہم جلد اس کا وہ کر رہے ہیں، تو پھر کبھی نہیں دیکھتی ہے 2 سال کا عرصہ۔ مصطفیٰ صاحب بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ گیس کے بارے سے شروع کروں گا۔ اوگرا میں ہیئرنگ ابھی ہو رہی ہے، اسی کے حوالے سے جو گیس کی کنیکشن ہے، آپ ڈومیسٹک گیس کی کنیکشن کے حوالے سے میرا خیال ہے بات کر رہے ہیں۔ اس وقت 3 لاکھ کا ہے، اور آگے جا کے ہم لوگ پھر اپلائی کریں گے کہ اس کو انہانس ہونا چاہیے، ایک چیز۔ دوسری اہم چیز آپ نے یہ مافیاز کے بارے میں بات کی اور پیٹرول کے حوالے سے کی ہے۔ یہاں پہ بالخصوص جو کئی جگہ ہیں پاکستان کے علاقے، میں نام نہیں لیتا، وہ سنگل آؤٹ ہو جاتے ہیں، پر وہاں پہ ایشو زیادہ تھا۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ذریعے ہم نے اس کو نوٹ کیا، پر المیہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو، میں خود اپیئر ہوا ہوں پشاور ہائی کورٹ کے سامنے، ڈبل بینچ تھا، اور وہاں پہ جوڈیشری نے ہمیں یقین دہانی کرائی کہ ہم لوگ آپ کو اسسٹ بھی کریں گے اس چیز میں۔ جس طرح ندیم صاحب نے بھی کہا، جو قوانین یہ ابھی میں نے آپ کو یہ کتاب میں، انویسٹیگیشن آفیسر طارق کھوسہ صاحب ہیں، انہوں نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس وقت کی حکومت نے ان کو یہ روکا تھا، چاہے یہ اس وقت انویسٹیگیشن ہو جاتی، یہ چیزیں سامنے آتی تو آج ہمیں وہ ایشو نہ ہوتا۔ اور دوسری اہم بات کہ وہ قانون میں تبدیلی انفورسمنٹ کی 2017 میں مسلم لیگ نون کی حکومت میں تھی، وہاں پہ قوانین میں تبدیلیاں آئیں کہ جو ہمارے پاس ہماری منسٹری کی پاورز تھیں وہ لے لی گئی تھیں، وہ کم کر دی گئی تھیں۔ تو سوال ہوتا ہے کیوں؟ تو اس کے اوپر آگے تدارک کر کے ہم لوگ یہ قوانین میں تبدیلیاں لائیں گے، اور ہم لوگوں نے انشاءاللہ ان لوگوں کو کیفر کردار تک ہر صورت میں پہنچائے گے، انویسٹیگیشن ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی اور سندھ ہائی کورٹ میں یہ کیسز لگے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی اس کا لیا ہوا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی آئل مارکیٹنگ کمپنیز جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے انہوں نے پٹیشن کی تھی، اپلیکیشن لی تھی کہ حکومت کو اس چیز سے روکا جائے کہ وہ انویسٹیگیشن نہ کرے۔ پر ہم مشکور ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے کہ انہوں نے اس چیز کو رد کیا،
اور انہوں نے وہ ان کی پٹیشن جو ہے وہ خارج کر دی. تو انشاءاللہ وہ چیز ہم لوگ کریں گے. دوسری اہم بات میں پھر گزارش کرتا جاؤں اور بات کرتا جاؤں کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب, ابھی ہم لوگ ادھر سے, جس طرح پہلے بھی میں نے کہا میں ادھر سے ہم لوگ آ رہے ہیں, ان کا ایک ہی مشن ہے کہ پاکستان کی عوام کو ریلیف, ان کا تحفظ کرنا. ہم لوگ تیل پروڈیوسنگ کنٹری نہیں ہیں, پر پھر بھی بر صغیر میں اس دوران بھی, اس بر صغیر میں کیا ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں سب سے کم قیمت پیٹرول اور ڈیزل کی پاکستان میں ہے. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. ہمارے بھی اپنے مسائل ہیں, پر پھر بھی یہ بہت بڑی بات ہے. شکریہ. سوال ہی اسٹریٹ کرتے ہیں. بالکل. ایک تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی, ندیم بابا نے کہا کہ یہ جو پی ڈی ایل ہے اور جی ایس ٹی ہے یہ پلیز یہ کیب کیا, اس کو بتا دیں یہ کس قانون کے تحت کیب کیا گیا ہے, اور یہ بھی کنفرم کر دیں کہ پی ڈی ایل پاکستان کی ہسٹری میں کبھی 30 روپے پر لیٹر رہا. سیکنڈ یہ بات بتا دیں سر, آپ نے جو کہی تھی کہ فروری میں جو ہے پرائس 113 تھی, اس وقت انٹرنیشنل پرائس کس ڈالر میں تھی اور اس کی کیا اسی کس پرائس کے تحت اس کو فکس کیا گیا تھا. دوسرا, ماضی میں جب بھی عمر صاحب آپ کو پتہ ہے پرائس انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھتی تھی تو یہ ٹیکسیشن کو ایڈجسٹمنٹ کی جاتی تھی, اور پی ڈی ایل ہمیشہ 6 روپے اور 8 روپے لیٹر رہا. یہ تو پہلی دفعہ سن رہے ہیں. اس میں کوئی آئی ایم ایف کا بھی وہ ہے فیکٹر اس میں؟ اور اپنا ایک لاسٹ آپ سے سوال ہے سر, آپ نے ایسے جمع کرائے ایز اے مشیر کے طور پر, کاپی ہمیں بھی دیں گے کیونکہ وہ سیکرٹ تو نہیں ہے, اگر آپ کوئی کاپی ہمیں بھی دے جائے گا. سر ایک اور عمر ایوب صاحب سے شارٹ کوسچن. اتنے سارے سوال ہمیں بھول جائیں گے سارے سوال. ہماری تو بات آپ نے اس وقت ہم آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے. آواز نہیں آ رہی, سناؤ. اس پرائس میں کتنی سبسڈی دے رہے ہیں, کتنے ارب روپے کی جو آپ نے یہ بڑھائی ہے, اس کے بعد بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو زیادہ نہیں بڑھایا. بالکل ٹھیک. تو کتنا سبسڈائز کیا, وہ کہاں سے دے رہے ہیں؟ میں سنا صاحب آپ کے آخری سوال کا جواب یہ دوں گا کہ میں نے جو بات صاف ستھری جو کی تھی, نمبر سب سے پہلے آپ کو ڈیٹیلز بھی ابھی ندیم بابر صاحب کہہ دیتے ہیں. آپ کے فائنینس بل میں جو تعین ہے پی ڈی ایل کا, پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کا, اس کا بجٹ میں تعین ہوا ہے, اور وہ میں اپر لمٹ کے بارے میں بات کروں گا. آپ نے کہا کس قانون کے تحت, وہ فائنینس بل کے تحت. اپنی بات کر لی, ابھی میری بھی گزارش سن لیں. وہ فائنینس بل جو اس سال کا بھی ختم ہو رہا ہے اس کے حوالے سے وہ تعین کیا گیا ہے, اور پھر جی ایس ٹی اس کے علاوہ اس کا بھی تعین قانون کے تحت ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بات, ایک اور آپ کا سوال تھا سبسڈی. ہاں, سبسڈی میں نے جو بات کی ہے, جو تیل کی قیمتیں یا زیادہ ہو رہی ہیں, تو پاکستان آئل پروڈیوسنگ ملک نہیں ہے, سب سے پہلی بات. تو جو ہم لوگوں نے بین الاقوامی ملکوں میں جو ریٹ ہے, کمپیریبل ریٹ, ندیم بابر صاحب نے آپ کو کر دیا, اور وقت کی قلت کی وجہ سے میں ریپیٹ نہیں کروں گا. جو سب کانٹیننٹ اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں آپ کے پاس ویب موجود ہے, آپ اس کو چیک کر لیں. پاکستان میں یہ سب سے کم ہے. تو آپ پھر اندازہ لگا لیں کہ حکومت پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت لوگوں کو اس نے پروٹیکٹ کیا ہوا ہے. نمبر ایک, میں بھی بات کر لوں, ایک بات کراس ٹاک ہوتی ہے پھر برا لگتا ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے چیز رکھی, یہ حقائق ہے. اس وقت بھی 17 روپے کم ہے جنوری کے مقابلے میں آپ کا پیٹرول, گو کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں زیادہ ہو رہی ہیں. بہت شکریہ ندیم بابر صاحب. دیکھیں, پاسٹ میں, ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ پی ڈی ایل تو 7, 8, 9, 10 روپے تک رہا, لیکن جی ایس ٹی 71% تک گیا. میں آپ کو تاریخ بتا دیتا ہوں. 1 مارچ 2016 میں ڈیزل پہ جی ایس ٹی 71% تک لے جایا گیا. 1 مارچ 2016. جب یہ گورنمنٹ آئی تو پرائم منسٹر صاحب کی بڑی کلیئر ہمیں انسٹرکشن تھی کہ آپ نے ٹرانسپیرنسی کریٹ کرنی ہے اس پروسیس میں. جی ایس ٹی کو 17% پہ فکس کر دیا گیا, اور فائنینس بل میں جو لمٹ تھی پی ڈی ایل کی وہ 30 روپے, آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. یہ طے ہو گیا کہ ان دونوں سے کبھی بھی کوئی چیز تجاوز نہیں کر سکتی. اب آپ نے سوال پوچھا کہ جی جنوری میں تیل کی قیمت کیا تھی. بالکل آپ کی انفارمیشن صحیح ہے. اس وقت میرے سامنے چارٹ ہے, اس وقت $60 تھی. اس وقت پی ڈی ایل 18 روپے تھا.
सो जो डिफरेंस आप ढूंढ रहे हैं ना कि वो 18 से PDL आज 30 रुपये है, 12 उधर गए, बाकी सारी रिडक्शन प्राइस में आई। अब PDL डीजल पे भी और पेट्रोल पे भी मैक्सिमम फाइनेंस बिल के तहत 30 रुपये है। गवर्नमेंट मेरी बात सुन लो यार, मेरी बात सुन लो ना। गवर्नमेंट के लिए बड़ा आसान था कि इस फाइनेंस बिल में उस 30 रुपये को बढ़ा के 50 लिमिट कर दे, बड़ा आसान था, नहीं किया ना। इसलिए कि जो टोटल रेवेन्यू कलेक्शन है, सर आपने सलावत साहब मैं गुजारिश करूंगा आप बात सुन लें प्लीज। 200 अरब यार, आपका पीडीएल रिकवरी का टारगेट है इस साल का। मैं अमाउंट की बात कर रहा हूं कि पर लीटर मैक्सिमम कितना हो सकता है, क्योंकि जब प्राइसेस नीचे आई तो जीएसटी की क्वांटम बहुत नीचे आ गई। ये भी तो सोचे ना, जब प्राइसेस आधी हो गई तो जीएसटी एड वलोरम टैक्स है। प्रीवियस गवर्नमेंट क्या करती थी, जैसे प्राइसेस बढ़ रही हैं 71% जो एड वलोरम टैक्स जो है वो परसेंटेज से कैलकुलेट हो रहा होता है। जीएसटी जब सुबह को भी तो चला जाता है सर, लेवी तो आप सिर्फ देखिए वो इशू वो मैं उसका जवाब नहीं दे सकता, वो हफीज साहब ही जवाब उसका दे सकेंगे। बात समझने की ये है कि जब प्राइस नीचे आती है तो क्वांटम कलेक्टेड अंडर जीएसटी गोज डाउन, उस क्वांटम को आप पीडीएल से बैलेंस करते हैं। टोटल देखना आपने टोटल टैक्स कलेक्शन क्या है। अगर 17% की फिक्स ना की होती तो फिर जो आप बात कर रहे थे वो दुरुस्त हो सकती थी। अब ये है कि अगर ये कीमत बढ़ के 200 रुपये पे चली जाती है, उस वक्त फाइनेंस बिल्कुल कहेगा कि अच्छा मैंने 30 नहीं करना, मैंने इसको कम करना। क्वांटम पे डिपेंड करता है ना। अगर आपको क्वांटम वो जीएसटी से मिल रहा है, आपको पीडीएल से जरूरत नहीं है। अगर जीएसटी कम हो गया क्योंकि प्राइस नीचे आ गई, आपको पीडीएल से लेना। जहां तक ताल्लुक आपका सवाल था असासों का, देखिए कानूनन मैं अपने डिक्लेरेशन हमेशा एफबीआर में जमा कराता था, उस कभी भी मेरा मिस नहीं हुआ, चाहे मैं गवर्नमेंट में था नहीं था। गवर्नमेंट में तो अभी आया हूँ। अब ये एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन, प्राइम मिनिस्टर की डिसीजन के तहत कैबिनेट में भी जमा कराया है। अगर कैबिनेट ने उसको डिस्क्लोज करना है, प्राइम मिनिस्टर ने डिस्क्लोज करना है, ये उनकी सवाबदीद है, क्योंकि ये किसी कानून के तहत नहीं जमा कराया गया, ये एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन के तहत जमा कराया गया। सो मेरा ये कहना कि जी मैं आपको कॉपी दे दूंगा, वो ना कोई ऐसा कानून है, ना मुझे मुनासिब लगता है। उसकी वजह यह है कि मैं अगर आपको दे भी दूँ तो जो बाकी 16, 17, 18 हैं लोग, वो कहेंगे कि जी हमें किस कानून के तहत हमारे डिस्क्लोजर्स दिए जा रहे हैं। एक कैबिनेट की डिसीजन के तहत हम सब लोगों को जो कैबिनेट में बाय स्पेशल इन्विटेशन बैठते हैं, उनको कहा गया कि आप अपने एसेट्स की डिक्लेरेशन कैबिनेट में जमा कराएं, वो हमने करवा दिया। अब आगे उससे प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्रेशन है, वो कहते हैं इसको पब्लिक करना है वो कर देंगे। अगर वो कहते हैं नहीं करना, हमने सिर्फ इसलिए रखना है कि जब आप गवर्नमेंट छोड़ेंगे हम मैच करके देखेंगे कि आपने एसेट्स बियॉन्ड मींस नहीं बनाए, वो उनकी मर्जी है। सो जी बेसिकली साफ शफाफ तरीके से फाइनेंस बिल में चीज़ें इंक्लूडेड हैं और वो हम लोग बिल्कुल आप आवाम के सामने हमने बता भी दी है। जी जी सर। नहीं, ये तो बहुत अरसे से जी 17-18 में वो जो 30 की कैप है वो 17। ये बहुत ज़्यादा है, 200 अरब रुपया आवाम की जेब के ऊपर है, हम उसको कम करेंगे। लेकिन आप 2 बजट गुजर गए, आजकल बजट जारी है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पॉइंट टेकन जी। मैं इसका जवाब दे दूं सर। देखें बात यह है, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि इस जनवरी फरवरी तक ये 12 से 18 की रेंज में चल रहा था, लेकिन जब प्राइस ड्रॉप होना शुरू हुई तो वो जो जीएसटी की मद में कलेक्ट हो रहा है वो नंबर ड्रॉप होना शुरू हो गया, क्योंकि वो परसेंटेज है ना। वो जो नंबर ड्रॉप होना शुरू हुआ उसको बैलेंस करने के लिए पीडीएल को इंक्रीज किया प्रेजेंटली, वरना आप देख लें जनवरी में 12 से 18 की रेंज है इस जनवरी में। सर उमर साहब सर जी, ये आपने टोटल जो फिगर्स दिए ना, डाटा दिया, ये आपने अपनी मनपसंद फिगर्स निकाले हैं, नदीम बाबर साहब ने पेश किया, आपने डाटा नहीं शेयर किया जो आपका, हालांकि आप फेडरल मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम थे, आपको सारी अप्रूव होना चाहिए। मैं हैरान हूँ इस बात पे कि साहबदार साहब उस वक्त वज़ीर ख़ज़ाना थे जब ये कह रहे हैं कि 71% जीएसटी हो गया था। आपकी हुकूमत भी उसी क्राइटेरिया में खड़ी है कि जो इंटरनेशनल मार्केट पिछले 2 महीनों में नीचे गिरी है, आप उन्होंने 71% पर कैप कर दिया और आप लोगों ने भी नीचे रिलीफ नहीं दिया, जो प्राइसेस कम की तो आप आवाम को पेट्रोल ही मिल सकता। एक सेकंड सर, मेरे 5-7 सवाल हैं, एक नहीं है, एक करने बाकी साथियों को भी चांस दे दें। पार्टी नहीं है, हम आपसे सिर्फ फिर क्वेश्चन जरूर पूछेंगे
ضرور. اور آپ کے پاس جو ڈیٹا ہوگا وہ ہم سے شیئر کریں. آپ میری پارلیمنٹ میں میرا خیال ہے آپ نے اسپیچ نہیں سنی, یہ سارا کچھ میں نے وہیں پہ شیئر کیا ہے. آپ ہمیں یہ بتائیں جب آپ وقت عزیز کے دور میں اسٹیٹ منسٹر تھے, مجھے پتا آپ فائنانس سمجھتے ہیں, لیکن جو پیٹرولیم کے ایشوز ہیں آپ فل منسٹر ہیں, اختیارات ندیم بابر صاحب استعمال کر رہے ہیں, حالانکہ وہ ہے ہی نہیں, پاور ہی نہیں ہے ان کو سائن کرنے کی. یہ سارا ڈیٹا جو دیا, مجھے بتائیں یہ شفاف حکومت جو آپ کہہ رہے ہیں مافیا سے ٹکر لینے کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ کی ضرورت ہے مافیا کے ساتھ ٹکر لینے کی؟ ہم نے لیا. پاور اسکینڈل رکا ہوا ہے آپ کا, کیوں روکا ہے؟ ایک سیکنڈ, جہانگیر ترین صاحب چینی کے اسکینڈل میں انوالو ہو باہر چلے گئے, اس کا نام کیوں نہیں ڈالا ہے؟ آپ سوال کریں پلیز. میں سوال کر رہا ہوں جی پلیز. مجھے یہ بتائیں سر کہ یہ جو ڈیٹا ندیم بابر صاحب نے شیئر کیا ہے کہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے, یہ 4 دن پہلے کا جو آپ نے پرائس انکریز کر دی ہے 25 روپے, اوگرا کی جو ورکنگ ہے وہ 30 کو یا مہینے کے آخری دن حکومت کو بھجواتا ہے, ابھی کارگو آئے ہی نہیں, آپ نے پہلے انکریز کر دی, اس کی آپ توجیہ پیش کر رہے ہیں تو وہ اس لیے کہ عوام پر زیادہ بوجھ پڑتا. یہ تو ون سائیڈڈ ہے, ایف بی آر کی کلیکشن پوری ہو رہی, آپ ان کی ٹیکس وصولیوں کا فیڈرل پیٹرولیم لیوی جو ہے اس میں شامل کر کے آپ اپنا ٹارگٹ شو کرنا چاہتے ہیں 3908 ارب روپے کا, جو آپ اچیو نہیں کر پا رہے ہیں, اس میں سیٹ کیا ہے. کیونکہ جی ایس ٹی کا تو بہت سارا حصہ صوبے میں چلا جاتا ہے, جبکہ پیٹرولیم لیوی وہ صرف وفاق کے پاس ہوتی ہے. تو آپ نے پیٹرولیم لیوی وہی 30 کر دی اور اس میں عوام کو ریلیف دیا. جب انٹرنیشنل مارکیٹ نیچے آتی ہے, نہ ٹرانسپورٹ والے کرایہ کم کرتے ہیں, نہ مہنگائی کم ہوتی ہے, آپ سے نہ او ایم سی کنٹرول ہوئی, آپ کہتے ہیں اوگرم کے پاس اختیار ہی نہیں, ہم قانون سازی کریں گے. یہ کیسا قانون ہے کہ جو مافیاز ہیں وہ کورٹ میں چلے جاتے ہیں, آپ ان کو پوچھتے تک نہیں ہے. یہ کیسا اوگرم کی اتھارٹی, اس کو عثمان عادل خان چیئر پرسن اوگرا ہے. چلیں آپ کا سوال ہو گیا جی, آپ باقی بھی آپ کے ساتھ بھی لیں گے, میرے بھی 2-3 سوال لے لیں, ضرور کر لیں. مجھے یہ بتائیں کہ کیا پاور اسکینڈل میں ندیم بابر صاحب کی کمپنی کا نام نہیں ہے؟ آپ مکمل کریں بات. اور مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جو مارکیٹ نیچے آئی ہے تو عوام کو ٹرانسپورٹ کے کرایوں کے بعد میں, مہنگائی کی بعد میں کوئی ریلیف نہیں کیا, آپ نے کیوں نہیں ہاتھ ڈالا معافی میں؟ کدھر تھے آپ کے؟ عابد سعید سیکٹری پیٹرولیم تھے, اس وقت اس کو پیٹرولیم گورام میں فارغ کر دیا گیا. پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی نے لائسنس دیے غیر قانونی طور پہ مختلف سی این جی اسٹیشن کو, اس کو مطلب پٹیرے میں کھڑا کیا گیا, لیکن کچھ نہیں نکلا. وہی اسی طرح مافیا چل رہے ہیں سی این جی سیکٹر میں بھی, پیٹرول پمپس میں بھی, کوئی ان کو پکڑنے والا نہیں ہے. بہت شکریہ ریاض صاحب, سوال آپ کے مکمل ہو گئے. سب سے پہلے میں یہ بات کروں گا, ریاض صاحب آپ نے فیکٹس اینڈ فگرس کی بات کی, الحمدللہ کیبنٹ میں پہلے بھی رہ چکا ہوں اور فائنینس میں بھی رہ چکا ہوں, اور فلور آف دا ہاؤس پہ بجٹ بھی پیش کیے ہیں, بنائے بھی ہیں, اور ابھی بھی پارلیمنٹ میں ایز اے منسٹر میں نے ایگزیکٹلی یہی فیکٹس اینڈ فگرس پیش کیے ہیں. شاید آپ مصروف تھے, آپ نے وہ تقریر جو ہے آپ کو موقع نہیں ملا ہوگا سننے کے لیے. ایک بات تو پھر آپ یہ چیزیں کہتے نا معذرت کے ساتھ. نمبر دوسری چیز, آپ نے کہا کہ جی آپ نے 30 تاریخ کا انتظار کیوں کیا, قیمتیں اوپر جاتی ہیں, ایف پی آر کی مطلب ایف پی آر کی جو کلیکشنز ہیں وہ زیادہ چلی جاتی ہیں. معذرت کے ساتھ ہم ہند کو بولتے ہیں ہم لوگ, پھر ایک کہاوت ہے, زیادہ تر جو پنجابی ہند کو سرائکی بات کرتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ آٹا گنو ہلنی کیوں ہے, ٹھیک ہے. تو وہ بیسکلی وہ چیز ہے کہ ہم لوگ زیادہ یا نہ کرتے تو آپ کہتے کہ جی اتنا زیادہ جمپ, تو ہم نے وہ عوام کا سوچ کے کیلکولیٹ کر کے کرنا پڑتا ہے. اور میرے کولیگ ندیم بابر صاحب نے آپ کو ساری چیز سمجھا دی, بتا بھی دی فیکٹس اینڈ فگرس کے ساتھ. اور قانون بھی یہ ہے کہ اوگرا کے پاس وہ قانوناً وہ صرف جو ہے کیلکولیشن چیک کرتا ہے. وہ کیلکولیشن پہلے بھی ہو چکا ہے کہ ہم نے 24 مارچ کو پرائسز ڈراپ بھی کی ہیں, انکریز بھی ہوتی رہی ہیں, یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے. تو وہ صرف کیلکولیشن چیک کر کے آگے بھیجتا ہے, اور ہم لوگ پھر آگے فائنینس کو بھیجتے ہیں, اور فائنینس منسٹری اس کو چیک کر کے اور جو وہ اپنی ایڈجسٹمنٹس کرتی ہیں اس کے بعد وہ نوٹیفائی ہوتا ہے. تو یہ بالکل صاف شفاف طریقہ کار سے ہم نے کام کیا ہے. اور جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ جی اختیارات کی, بحیثیت فیڈرل منسٹر اور منسٹر انچارج جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ بحیثیت فیڈرل منسٹر کی ہوتی ہے, وہ میری ہے, مجھ ناچیز کی ہے. ندیم بابر صاحب ہمارے کولیگ ہیں اور بہت قابل کولیگ ہیں, اور یہ بحیثیت منسٹر میرا فرض اور میرا حق بنتا ہے کہ میں کسی سے بھی ان کا انٹلیکچوئل جو رائے ہے وہ ہم لوگ لیں. اور یہ ٹاسک فورس کو بھی ہیڈ کرتے رہے, ہماری ٹاسک فورس میں اور بھی لوگ ہیں. ہم جو وزڈم ہوتا ہے
یا آپ سمجھے کہ مشورہ ہوتا ہے وہ ہم سارے لوگوں سے کرتے ہیں. اور جہاں تک آخری بات آپ نے پاور سیکٹر کے اور ندیم بابر صاحب کی کمپنی کے حوالے سے کی ہے, ندیم بابر صاحب پاور منسٹری میں ان کا عمل دخل نہیں ہوتا, وہ ہم لوگ خود کرتے ہیں. اور وہاں پہ بھی بحیثیت منسٹر انچارج یہ کمیشن بیٹھا, محمد علی صاحب کی رپورٹ آئی, اس کے اوپر ایک سائٹ پہ نیگوسیشن کمیٹی بٹھا دی گئی ہے, سب کمیٹی, جس میں محمد علی صاحب بھی ہیں اور باقی ساتھی ہیں, اس کو وہ اس پہ کام ہو رہا ہے. اور وہ سب کمیٹی جس وقت اپنے ڈیلیبریشن مکمل کرے گی وہ ہمیں رپورٹ کرے گی. بہت شکریہ ندیم بابر صاحب, اوور ٹو یو. ریاض میں 2-3 چیزیں ایڈ کر دوں عمر صاحب کے جواب میں. آپ نے کہا جی آپ نے اپنا ریونیو ٹارگٹ میٹ کرنے کے لیے ٹیکس جو ہے نا وہ بڑھا دیا. 1 جون کو جو پی ڈی ایل تھا, جو جی ایس ٹی تھا, ابھی بھی وہی ہے, کوئی چینج نہیں ہے اس میں. جی ایس ٹی کو میں کہہ نہیں رہا, نہیں, آپ نے پی ڈی ایل کی دونوں کوئی چینج نہیں ہے, وہی ہے جو پہلے تھا. اب بات یہ ہے کہ آپ نے کہا جی 30 تاریخ کا ویٹ کیوں نہیں کیا. اگر آپ پرانا ریکارڈ دیکھیں گے تو 2011 کی گورنمنٹ کی ڈیسیشن ہے کہ ہر مہینے کے پی ایس او کارگوز جو ہیں وہ لے کے اس کا ڈیٹا اوگرا ویریفائی کرتا ہے کہ یہ نمبرز جو پی ایس او دے رہا ہے یہ کیلکولیشن ٹھیک ہے کہ نہیں. یہی چیز ابھی بھی کی گئی ہے, پہلے یہ ہوتا رہا ہے. میں یار مجھے مکمل کر لینے دے نا, مجھے مکمل کر لینے دے. جو سمری گئی ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ نمبرز اوگرا کے ساتھ کراس چیک کیے گئے ہیں, اوگرا کی شیٹ سے لیے گئے ہیں. اوگرا نے یہ کہا ہے کہ جی ہم 29 تاریخ کو 30 تاریخ کو اپنی شیٹ روٹین میں آپ کو بھیج دیں گے. اور اس روٹین میں آپ نے پوچھا جی کارگو نہیں آیا تو آپ نے نمبر کیسے کر لیے. کارگو اس وقت ہائی سیز پہ ہے, سیل ہو رہا ہے آخری کارگو. فرق اس پہ صرف کیا آئے گا کہ اس دن ایکسچینج ریٹ کیا ہے. اور اس پہ بھی آپ کو یاد ہوگا 6 مہینے پہلے ایک سمری میں اپروو ہوا ہے یہ کہ جس دن کارگو آتا ہے اس دن کا پروویژنل ایکسچینج ریٹ لگتا ہے. جب ایل سی ریٹائر ہوتی ہے جو ایکچوئل ایکسچینج ریٹ ہوتا ہے اس کا ڈفرنس اگلے مہینے میں اکاؤنٹ فار کیا جاتا ہے. تو اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے اوگرا کو یہ کیلکولیشن کرنے میں, اور انہوں نے کی, ہمارے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کی. اور سمری جو گئی فائنانس کو اور پرائم منسٹر کو, اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کیلکولیشن اوگرا کے ساتھ کراس چیک کی گئی ہے. سمری کس نے بھیجی سر؟ سمری پیٹرولیم نے موو کی کہ جی یہ اختیار پیٹرولیم کے پاس ہے کہ سمری فائنانس کو بھیجے. سمری جو ہے وہ اوگرا نہیں بھیجتا, اوگرا ورکنگ بھیجتا ہے صرف. یہ پتہ ہے سر. جی اب آ جائیں, آپ نے عمر بھائی نے جواب تو دے دیا لیکن میں پھر بھی اس پہ کہوں گا چونکہ آپ نے ڈائریکٹلی مجھ پہ ہٹ کیا ہے. میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, کوئی ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں ہے, میں صرف ایڈوائس دیتا ہوں. کبھی میری ایڈوائس ایکسیپٹ ہوتی ہے, کبھی میری ایڈوائس نہیں ایکسیپٹ ہوتی. ایڈوائزر کا مقصد یہ ہوتا ہے, مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ایڈوائس پرائم منسٹر یا منسٹر صاحب میرے سے پوچھیں میں اس کا اپنی دانست کے مطابق جو بھی بہتر سمجھتا ہوں انہیں جواب دیتا ہوں. یہ ان کی مرضی ہے. اور بے شمار کیسز ایسے ہیں کہ میں نے کچھ ایڈوائز کیا اور پرائم منسٹر نے یا کیبنٹ نے کہا کہ نہیں ایسے نہیں کرنا, ایسے کرنا. اس میں کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. جہاں تک آپ نے پاور سیکٹر کا بات کی, میں یہ پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, میں اس کو طول نہیں دوں گا. میرا پاور ڈویژن سے کوئی عمل دخل نہیں ہے. میں نے فیوچر کی, انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی, میں نے 1-2 پالیسیز فیوچر کے لیے انہیں بنا کے دی. میری بالکل ایک مائنورٹی شیئر ہولڈنگ ہے ایک کمپنی میں جس سے میں 2 سال سے لا تعلق ہو چکا ہوں, ایکسیپٹ ہیونگ اے مائنورٹی شیئر ہولڈنگ. رپورٹ میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس پہ کمیٹی اس پہ ڈیلیبریشن کر رہی ہے. اگر اس میں کسی کا قصور ہوا, سزا ہوئی, اس کو مل جائے گی. اس میں بحثنے کی کیا ضرورت ہے. جی پلیز. جی غلام مرزا بٹر سن نیوز سے. سر میرا سوال ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ 1,500 جو پیٹرول پمپ ہیں ان لیگل ہیں, ان کو آپ لوگوں نے ابھی تک سیل کیوں نہیں کیا؟ میں جواب دے دیتا ہوں. دیکھیں ہم نے ساری او ایم سیز کو یہ کہا ہے. اچھا یہ بھی بڑے مزے کی بات ہے کہ ان میں سے بے شمار پمپس ایسے ہیں جن پہ ابھی بھی اسی او ایم سی کا سائن بورڈ بھی لگا ہوا ہے. ہم نے ساری او ایم سی سے لسٹ مانگی ہے کہ ان کے نیٹ ورک میں کون کون سے ہیں جو ایکٹیو پمپس ہیں. وہ لسٹیں ہم نے ڈسٹرکٹ اوگرا کو اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کو بھیجی ہیں, اور ان کو جب کراس چیک کیا گیا تو اس میں یہ آئیڈینٹیفائی ہوا. وہ لسٹیں اب ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو دے دی گئی ہیں. اس میں کے پی نے سب سے پہلے انیشیٹو لیا ہے. کے پی میں تقریباً میرا خیال ہے کوئی 350-400 کی لسٹ ہمارے سامنے آئی ہے. اس میں سے کوئی 60-70 کے قریب سیل ہو چکے ہیں آلریڈی.
फिज़िकली हर जगह जाके चेक करना कि ये एड्रेस है, ये पंप है, ये ओगरा की लिस्ट में नहीं मौजूद, डी लाइसेंस हो चुका है लेकिन अभी तक इसने साइन लगाया हुआ है, उसको 60-70 के करीब वो सील कर चुके हैं और बाकी प्रोसेस भी चल रहा है। यही काम हम बाकी सूबों में भी कर रहे हैं। छोटे छोटे से 3 सवाल आते हैं सर। पहले तो ये जानना चाहेंगे कि 100 रुपये पेट्रोल की अगर कीमत है तो मजमूई तौर पर टैक्सेस कितने हैं, डेली जीएसटी, रेगुलेटरी ड्यूटी, फीड मार्जिन, रेगुलेटरी ड्यूटी में। ओके। और दूसरा सवाल सर, क्या फाइनेंस बिल की आपने बात की कि फाइनेंस बिल के तहत लेवी बढ़ाएगी, बिल तो अभी मंजूर नहीं हुआ सर, पिछला जा रहा है, पिछला फाइनेंस बिल आउटगोइंग ईयर का, और नहीं है उसमें चेंज कोई प्रपोज कोई प्रपोज, नो चेंज। कि इलेक्ट्रिक के हवाले से एक सवाल सर, कराची वाले आप बेहतर जानते हैं किस प्रोग्राम से गुजर रहे हैं, तो कब तक ये मसला हल होगा? काफी सारे वफाक देने का ऐलान किया, तफसील शुरू हो चुकी है उसकी जो कल ऐलान हुआ? सबसे पहले मैं के इलेक्ट्रिक के हवाले से बात करूंगा। हमने कराची के हमारे जो MNAs हैं उनको तकरीबन 3 दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ पावर में दावत दी और हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई उनकी मैनेजमेंट के साथ, वो मीडिया पे मौजूद है। के इलेक्ट्रिक ने अपना इंटरनल सिस्टम बनाना है जिसमें वो अभी तक पूरी तरह कामयाब नहीं हुए, उनको बनाना चाहिए। और जो उनके अपने अंदरूनी मामलात हैं उस पर वो हमारी कंपनी नहीं है, उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा। हुकूमत पाकिस्तान जो है, हम लोग जो तकरीबन हमारे 850 मेगावाट बनता है वो हम लोग दे रहे हैं। बकिया जो उनके अपने जनरेशन्स हैं उनको उस पर नज़रसानी करनी पड़ेगी, उनको कराची की आवाम को बिल्कुल रिलीफ देनी चाहिए। पीछे भी नेपरा ने उनको इन्वेस्टिगेट किया था, जो अमवात हुई थी और उस पर जुर्माना भी लग चुका है और उनको अपना सिस्टम आगे अपग्रेड करना चाहिए। 2023 तक जो उन्होंने 2022 और 23 तक जो बिजली हम लोग ज़्यादा कराची की आवाम की ज़रूरत, अभी मैं के इलेक्ट्रिक की बात नहीं कर रहा, मैं कराची के अवाम और कराची के शहरियों के बारे में बात कर रहा हूँ। उनकी ज़रूरियात और सनत की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए जो एनर्जी या जो बिजली के इलेक्ट्रिक नेशनल ग्रिड से खरीदेगी उसके लिए उनको ग्रिड स्टेशन बनाने पड़ेंगे। वो 500 KVA के बड़े ग्रिड स्टेशन होते हैं, उसके लिए तकरीबन उनको 2 साल दरकार है। उस पर उनका अभी मतलब जो उन्होंने अभी काम शुरू करना है उन्होंने करने होंगे। जो डेट्स उनको हमने दी हैं वो तकरीबन 2022 तक है, उनको वो बना के वो एनर्जी जो हमारे पास अवेलेबल है, मुयसर है, वो उनको हम लोग जो तयशुदा रेट्स हैं CPPA के और के इलेक्ट्रिक के, उसके तहत उनको बेची जाएगी। नेक्स्ट फर्नेस ऑयल के हवाले से जो केस टू केस बेसिस पे ECC से हमने डिसीजन ली है और वो केस टू केस बेसिस पे देखा जाएगा कि इस कंपनी को कितना फर्नेस ऑयल दरकार है और वो खरीदेंगे और उसके लिए PSO जो है वो LCs और गैलप टेंडर मेरा ख्याल है उन्होंने कर दिए, अगले चंद दिनों में वो खोलेंगे और वो परचेज करेंगे। टैक्सेस के हवाले से बता दिए, तफसीलन बता दिए, उस पर रेगुलेटरी ड्यूटी नहीं है, PDL है और GST है। जी फरमाइए। जी जी इकराम साहब। मैं कोई 1.5 साल पहले आप एक कमेटी थी किसी की पेट्रोलियम के बारे में, उस पर आपने एक स्टेटमेंट दी थी कि जो एक क्यास है पाकिस्तान में, ये नहीं देखा जा रहा कि हेजिंग कितनी हो रही है, करंट सप्लाई कितनी हो रही है, डिमांड कितनी है और एक्सचेंज रेट क्या है। ये चारों चीज़ों को देख कर ही इम्पोर्ट करनी चाहिए। अब वो क्यास नजर आ रहा है कि बढ़ गया है, इसी वजह से आप टैक्स के बारे में ज़्यादा बातें कर रहे हैं और आप स्टोरेज के बारे में ज़्यादा बातें कर रहे हैं और इलीगल पेट्रोल पंप्स के बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं। अगर उस क्यास को आप ख़त्म नहीं कर सके तो उसकी क्या वजह है? क्योंकि एक्सचेंज रेट का आप बता नहीं रहे हैं कि कितना फिजिबल है। अगर उसके हिसाब से जितनी फिजिबिलिटी है और डिमांड सप्लाई के हिसाब से जितनी फिजिबिलिटी इम्पोर्ट की, अगर वो आप नहीं सही तरह उसको जज कर सकते, उसको मॉनिटरिंग कर सकते, तो आप फिर PDL भी बढ़ाएंगे और आप फिर GST भी बढ़ाएंगे, क्योंकि आपने वहाँ से आपको इजाजत मिल जाती है कि कोई वॉच नहीं कर रहा, चलो इसको क्यों नहीं किया, उसको क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं? इकरामोती साहब आपको अभी जवाब देते हैं, ये बता दें कौन से प्रोडक्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं? सारे प्रोडक्ट्स। ओके जी। आपने LNG पे बात की, जी जी बिल्कुल। जी इकराम साहब, पहले ऑयल प्रोडक्ट्स की बात कर लें। हमारी जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है ना इस वक्त मुल्क में, अगर वो 100% चल रही हो तो रफली वो हमारा 35 से मैक्सिमम 40% हमारी रिफाइंड प्रोडक्ट्स की नीड को कवर करती है। बाकी हमें फिर भी इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर वो 100% ना चल रही हो तो जो फिर डेफिसिट है वो एडिशनली इंपोर्ट करना पड़ता है। पिछले 3-4 महीने में ये हुआ
کہ جیسے ہی کووڈ کی وجہ سے ڈیمانڈ ڈراپ ہوئی، جب لاک ڈاؤن ہوا 13 مارچ کو سندھ نے کیا، 24-25 مارچ کو فیڈریشن نے کیا، تو ہماری ڈیمانڈ 55% ڈیزل کی اور 51% پیٹرول کی گر گئی۔ جب وہ ڈیمانڈ گر گئی تو 3 ہفتوں کے اندر اندر ساری ریفائنریز اس پوزیشن میں آ گئی کہ وہ بند ہونے والی تھی، کیونکہ ان کے پاس سٹوریج نہیں رہ گئی تھی۔ سو آج ہماری ریفائنریز تقریباً 50، 52، 55% کیپیسٹی پہ چل رہی ہیں۔ سو جو آپ کا سوال تھا نا کیوس کا، کیوس کی بات نہیں ہے، بات یہ کہ ہم نے طے کرنا ہے کہ ہماری جو کرنٹ ریفائنریز ہیں یہ سوائے پارکوں کے باقی سب اتنی پرانی ہیں کہ ان کو اپ گریڈ ہونے کی ضرورت ہے، اور اگر ان کو ہم اپ گریڈ نہ کریں تو ان کو بند ہو جانا چاہیے، کیونکہ ان کی جو کاسٹ، جس کاسٹ پہ یہ ہمارے لیے پیٹرول یا ہوتا کہ اچھا اتنا ہم لوکلی پروسیس کریں گے، باقی ہم امپورٹ کریں گے۔ کووڈ کی وجہ سے وہ ڈسکشن 2-3 مہینے سسپینشن میں چلی گئی، کیونکہ جب